الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ معاشرے میں جینے کے لیے انسانوں کے جو حقوق اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اگر ان حقوق کی پاسداری کی جائے تو پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اسلام صرف انسانوں کا یا اپنے ماننے والوں کے حوالے سے حقوق نہیں بتاتا، بلکہ اسلام جہاں مسلمانوں کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے، وہیں پر ہر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کی بھی تعلیم اسلام عطا کرتا ہے۔ چونکہ مجھے آج سب کے حقوق کے حوالے سے گفتگو نہیں کرنی، میری گفتگو کا موضوع ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا دستور اور کیا قانون عطا فرمائے ہیں، میں انہی کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ توبہ کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ ضرور رحمتیں برسائے گا، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کی روشنی میں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست کے حوالے سے جو رب نے فرمایا کہ مومنین و مومنات ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں، تو پھر مددگار دوست کس اعتبار سے اپنی دوستی کو نبھاتا ہے، تو فرمایا گیا نیکی کا حکم، برائی سے روکنا۔ یعنی ایک مومن اگر کسی مومن سے دوستی کرتا ہے یا ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ جو حق ہے
اور ایک مومن کی رسپانسبلٹی دوسرے مومن کے سلسلے میں جو ہے وہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو نیکی کا حکم دے اور دوسرے مومن کو برائی سے روکے، چاہے وہ مومن مرد ہو چاہے وہ مومنہ عورت ہو۔ اسی طریقے سے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ ایک مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن کو اس کی تلقین کرے، تاکید کرے، اور ایک مومنہ کو چاہیے کہ دوسری مومنہ کو اس کے بارے میں تاکید کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظاہر سی بات ہے کہ نیکی بھی ایک انسان کی حاجت ہے، یعنی وہ حاجت اس اعتبار سے کہ اگر آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور وہ نیکی کرتا ہے تو اسی نیکی کی بنیاد پر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اسے صرف نماز کے حوالے سے کہے اور روزے کے حوالے سے کہے، زکوٰۃ کے حوالے سے کہے یا حج کے حوالے سے کہے۔ اگر نیکی سے مراد صرف نماز ہوتی تو پھر آگے نماز قائم کرنے والا کا ذکر نہ آتا، چونکہ نیکی سے مراد ہر وہ کام جو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا یا ان کے نزدیک جو جائز ہے اور ان کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے وہ سارا کام نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ آج میں نماز کے حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا، آج میں روزے کے فضائل کے حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا، آج میں حج و زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا۔ آج میری گفتگو کا موضوع دنیاوی اعتبار سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے اور کیا اس کی زندگی میں خیال کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے کس طریقے کی رسپانسبلٹی ہم کو نبھانی چاہیے اور کس طریقے سے قرآن اور احادیث میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، روئے زمین پر بسنے والے انسان ہر اعتبار کے ہیں، غریب بھی مسلمان ہیں، امیر بھی مسلمان ہیں، حاجت مند بھی مسلمان ہیں اور سخی بھی مسلمان ہیں، بہت سارے پریشانیوں میں گھرے ہوئے مسلمان بھی ہیں اور بہت سارے مسلمان عیش قدوں کے اندر اپنی زندگی گزارنے والے بھی موجود ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غریب سرمایہ دار مسلمان کو دیکھنے کے بعد افسردگی کا شکار ہوتا ہے اور سرمایہ دار کے دروازے پر دستک دینے کے بعد کبھی اس غریب کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اسے حقوق کی عزت کا معاملہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی حاجت براری کے لیے ابھارا اور اس کی فضیلتیں ارشاد فرمائیں۔ عام طور پر سرمایہ دار مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مساجد کا تعمیر کر لینا، حج و زیارت کے لیے لوگوں کو بھیج دینا، چند کتابیں مسجد کے لیے ادارے کے لیے وقف کرا دینا، یہی نیکی ہے۔ آپ کو میں اگر بتاؤں کہ اس کے علاوہ بھی کسی کی حاجت پوری کرنا اور کسی کی پریشانی کو دور کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے انسان کتنا بڑا مقام پا لیتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت برآری میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے۔ جس نے کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کر دی اس کے عوض اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت رفع فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اس حدیث مبارکہ سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ عام طور پر انسان کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کو اپنا احسان سمجھتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے گویا اس کی حاجت پوری کرنے میں اس بندے پر وہ احسان کر رہا ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے توفیق عطا فرمائی کہ اس بندے کی حاجت کو وہ پوری کرے۔ اور جب کوئی بندہ کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت کو دور کرتا ہے تو آپ ذرا اندازہ لگائیں قیامت کی مصیبتوں کے حوالے سے اس مصیبت کو جو اللہ رب العزت کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ رب العزت اس مصیبت کو اس بندے کے لیے قیامت کی مصیبتوں کا ازالہ بنا دیتا ہے، اور اللہ خود اس کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ اور قیامت میں فرمائے گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف اسی پر نہیں بلکہ آگے اگر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سماعت فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی مظلوم کی مدد کرنا، کسی مسلمان کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی مظلوم کے ساتھ مدد کے لیے چلا یہاں تک کہ اس کا حق ثابت کر دیا یعنی دلا دیا، اللہ تعالیٰ اسے پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان مظلوم ہے، اس پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس سے کسی نے پیسہ لیا نہیں دے رہا ہے، اس کو غبن کر رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ آپ نے اسے بچایا، اس کی مصیبتوں کے ازالے کا اہتمام کیا، تو آپ نے اس کی مصیبتوں کا ازالہ کر کے گویا آپ نے اس پر احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نزدیک آپ کا یہ عمل اتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پل صراط جہاں پر انسان کے قدم ڈگمگا جائیں گے، جس کے نیچے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہیں، اللہ رب العزت اس پل صراط پر اس مظلوم کی مدد کرنے والے کو ثابت قدم رکھے گا، یعنی وہاں پر وہ بڑے اطمینان کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ پل صراط کے سفر کو طے کر لے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے، اللہ تعالیٰ روز قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا، اور جو کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور جو آدمی کسی مسلمان کی اس دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اسے امام مسلم نے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں کون سا انسان ایسا ہے جسے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو؟ ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف سے دو چار ہوتا ہے، لیکن انسان آج کا اتنا سیلفش ہو گیا کہ دوسروں کی تکلیف تو چھوڑیے، اپنوں کی تکلیف کا بھی اسے احساس نہیں ہوتا۔ پڑوس میں رہنے والا انسان کس تکلیف سے دو چار ہے، انسان کو اس کی بھی خبر نہیں۔ اسی طریقے سے آج کے انسان کے سیلفش ہونے کا معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ راستے میں کسی کو تکلیف میں گرفتار دیکھ کر کے وہ نظریں چرا کر کے چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن اسے نہیں معلوم اگر کسی انسان کی تکلیف دور کی جائے، کسی پریشان حال کے غم کو دور کیا جائے، تو اس کی جزا اللہ رب العزت نے کتنی عظیم رکھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے تو اللہ روز قیامت کی تکلیف میں سے اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ روز قیامت کی تکلیف تصور ہی سے انسان گھبرا جائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان
آخرت کے حوالے سے اور قیامت کے حوالے سے خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور لوگ مجھے کاٹ کر کھا جاتے تاکہ قیامت کے سوالات و جوابات سے میں محفوظ رہتا۔ یہ خوف ان لوگوں کو دامنگیر تھا جو قیامت کے حوالے سے سب کچھ جانتے تھے، لیکن جب ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی صبح و شام کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے عادات و اطوار کا جائزہ لیتے ہیں، تو ان کے دور خلافت کے اندر صرف انسان ہی نہیں، کوئی جانور بھی پریشان نظر نہیں آتا، بلکہ جانوروں کی پریشانیوں کا ازالہ بھی وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جہاں سجدہ نیکی ہے، جہاں روزہ نیکی ہے، جہاں حج نیکی ہے، جہاں زکوٰۃ نیکی ہے، وہیں پر کسی کی تکلیف کو دور کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ ذرا سوچو، اگر کسی کی تکلیف کو دور کرو گے تو جس کی تکلیف آپ نے دور کی ہے وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اور یقیناً کسی کی دعا باب اجابت سے جب ٹکراتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کے عوض کے اندر مصیبتوں کو دور بھی کر دیتا ہے اور تکالیف کو دور بھی فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے قرار انسان کے حوالے سے رب فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے قراروں سے دعاؤں کے حوالے سے فرمایا کہ بے قرار لوگوں سے دعائیں کرواؤ کہ ان کی دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، کسی بے قرار کو آپ کی ذات سے اگر قرار کی دولت مل جائے، کسی مصیبت زدہ کو آپ کی ذات سے مصیبت کے ازالے کا آپ ذریعہ بن جائیں اور وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا تو اللہ رب العزت کتنی کرم کی نظر فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور خاص طور پر حدیث کے اس ٹکڑے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی کسی کی مدد میں لگا ہوا ہے تو گویا وہ اپنی قربانیوں کے ذریعے کسی انسان کی مدد کر رہا ہے، اور اس کے عوض کے اندر وہ خالق جو پالنہار حقیقی ہے، معبود برحق ہے، وہ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ انسان مدد کرنے کے تصور سے گھبراتا ہے اور خود اپنی ذات کی فکر کے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اسے کسی کی مدد کا خیال ہی نہیں آتا۔ آپ روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہوں گے بہت سارے سرمایہ داروں کے دروازے پر بھوکوں کی قطار دیکھتے ہوں گے، بہت سارے پریشان حالوں کے زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو کبھی سرمایہ داروں کے دروازے پر دھکے کھا کھا کر ان کے چپل گھس جاتے ہیں، لیکن ان کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ خود بھی سرمایہ دار جب پریشانی کے شکار ہوتے ہیں تب انہیں کسی کی پریشانی کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ نے نوازا ہے تو کسی کمزور کی مدد کرو۔ جب تم اس کی مدد کرو گے تو مولا تمہاری مدد کرے گا، اس لیے کہ کسی کی مدد تم اپنی طاقت کے مطابق کرو گے اور اللہ تمہاری مدد اپنی شان کے مطابق کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ تم جس کی مدد کر رہے ہو وہ تمہارا بھائی ہوگا، دوست ہوگا، رشتہ دار ہوگا، لیکن بندہ تو خدا کا ہے۔ تو جب تم خدا کے بندے کا خیال رکھو گے تو خالق ارض و سما کو تم سے پیار ہوگا اور وہ تمہاری ہر مصیبت کے ازالے کے لیے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہاری مدد کو اللہ عز و جل، تمہاری مدد اگر اللہ عز و جل فرمائے تو پروردگار کی مدد کے ذریعے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج ہماری سچویشن مدد کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اتنی خطرناک بن چکی ہے کہ کسی کی مدد کرنا گویا اپنے لیے ہم بوجھ سمجھتے ہیں، یا کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ہم گویا اس پر احسان محسوس کرتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کسی کی مدد کرنا خود اپنی پریشانیوں کے ازالے کا ذریعہ ہے۔ مزید آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سماعت فرمائیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ایسی ہے
جسے اس نے صرف لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لوگ اپنی حاجات میں گھبرا کر انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ لوگوں کے کام آنے والے ہی اللہ کے عذاب سے امن میں رہنے والے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھتے ہوں گے روئے زمین پر بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں جن کی طرف انسانوں کی توجہ لگی رہتی ہے، امیدیں وابستہ رہتی ہیں۔ اللہ اکبر! ایسی پریشانی دور کرنے والے افراد کے لیے ہر ایک کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو امن بھی عطا فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز جو ہو، لوگوں کی پریشانیوں کے ازالے کا جو فرد ہو، جب وہ کسی کی پریشانی کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی امن عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت امن کی دولت سے اسے مالا مال فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ انعام اس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک یہ مسلمانوں کی حاجت براری کرتے رہتے ہیں اور ان سے بیزار نہیں ہوتے۔ جب لوگ مسلمانوں کی حاجت براری سے بیزار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ انعامات اور لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے مروی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت جب کسی کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور وہ بندہ ان کی خدمت کے اندر اور ان کی پریشانیوں کے ازالے کے اندر جو تگودو کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، تکلیفوں کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، ان کی حاجتوں کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلسل اس بندے پر اپنے انعام و اکرام کو جاری رکھتا ہے۔ لیکن جب یہ بندہ کسی پر مہربانی کرنے سے، مدد کرنے سے بیزار ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے یہ توفیق چھین کر کسی اور کو عطا کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی پریشان حال کی مدد کرنے سے بیزاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس کام کے لائق بنایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے پر اللہ عز و جل کی سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات کا بوجھ اس پر بہت ہو جائے، لوگ اپنی ضروریات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہوں، اور جس شخص نے یہ بوجھ برداشت نہیں کیا، یقیناً اس نے اس نعمت کو زوال کی طرف پھیر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے ابن ابی دنیا اور طبرانی وغیرہ ہما نے روایت کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، انسان کبھی کبھی کسی کی پریشانی کے ازالے کے لیے تگودو کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس پر لوگوں کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہ شخص اس کے باوجود اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس پر انعام و اکرام کی بارش بھی فرماتا ہے۔ لیکن جب وہ بوجھ برداشت کرنے کے حوالے سے یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میں کب تک یہ بوجھ برداشت کروں، تو اللہ یہ نعمت اس سے چھین کر کسی اور کے سپرد کر دیتا ہے، وہ اس نعمت سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی شخص کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی مسلمان چلتا ہے تو اس کا اجر کتنا ہے، تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، یہ چلنا اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے، اللہ اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان 3 خندقیں بنا دے گا، ہر خندق کے درمیان زمین و آسمان سے بھی زیادہ دوری ہوگی، پھر 10 برس کے اعتکاف کے اجر و ثواب کا پوچھنا ہی کیا۔ آپ ذرا سوچو، اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلنا یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ 10 سال کے اعتکاف ظاہر سی بات ہے بندہ مسجد میں کرے گا، اللہ کے گھر میں کرے گا، اور پریشانی دور کرنے کے لیے اور حاجت پوری کرنے کے لیے بندہ راستے میں چلے گا، جبکہ مسجد دنیا کی بہترین جگہ ہے اور بازار یہ دنیا کی بہترین جگہ نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان حاجت پوری کرنے کے لیے چل رہا ہے، راستے پر چل رہا ہے، تو اس کا چلنا یہ مسجد میں 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی سچویشن یہ ہے کہ انسان اعتکاف بھی کرتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ صرف اپنے علاقے کی مسجد میں نہیں، بہت سارے مسجد نبوی شریف میں بھی اعتکاف کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اعتکاف کے فائدے ضرور ہیں، لیکن اگر کسی کی حاجت کو پوری کیا جائے تو یہ حاجت پوری کرنا بھی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ 10 سال کے اعتکاف سے بہتر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ان چیزوں کو نیکی تصور نہیں کیا جاتا، آج ان چیزوں کو بھلا تصور نہیں کیا جاتا، آج ان چیزوں کو ثواب تصور نہیں کیا جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلنا یہ 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کبھی اللہ توفیق عطا فرمائے تو ضرور بھی ضرور اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلنا چاہیے۔ اگر مزید میں آگے عرض کروں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یقیناً تم میں سے کسی کا اپنے بھائی کے ساتھ اس کی حاجت برآری کے لیے چلنا میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی شریف میں 2 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے مسجد کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، آج سچویشن یہ ہے کہ ہماری قوم کے افراد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، علاج و معالجے کے لیے ان کے پاس اہتمام نہیں، تعلیم کے لیے ان کے پاس انتظام نہیں۔ ہم نے اپنی قوم کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے عیش قدے تو ہم نے تعمیر کر لیے، تعیشات کے سارے سامان کا اہتمام تو ہم نے کر لیا، ہم نے اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے جو کچھ کرنا تھا کیا اور کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آج دنیا کو دکھانے کے لیے شادیوں کے اندر کروڑوں کا خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ ہم پریشانی کے ازالے کے لیے کچھ کوشش کریں۔ ہاں، اگر کوشش کرتے بھی ہیں تو برائے نام کچھ تھوڑا سا کر لیے، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کی توجہ اور جن کی سوچ ہمیشہ اس بات کی طرف رہتی ہے کہ ہم پریشانیاں دور کریں، لوگوں کے چہروں کے اوپر غم کی بجائے مسکراہٹیں دیکھیں اور ان کو مسکرانے کا موقع عطا کریں، ان کو خوشیاں عطا کریں۔ یاد رکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے اس کی طرف بھی توجہ امت مسلمہ کی ہونی چاہیے۔ مزید آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، دونوں صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلا یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری کر دی، اللہ تعالی
اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کر دیتا ہے جو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے اور دعا کرتے رہتے ہیں. اگر یہ صبح کو اپنے بھائی کی مدد کو نکلا تو فرشتے شام تک دعاؤں طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو چلا تو صبح تک. اور یہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی ایک خطا معاف فرماتا ہے اور اس کا ایک درجہ جنت میں بلند فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں کسی کی حاجت کو پوری کرنا اور اس کے لیے چلنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالی بندے کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت براری میں مصروف رہتا ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی کسی کی حاجت کو پوری کرنے میں لگا ہوا ہے تو اسے فکر نہیں کرنا چاہیے، وہ بندے کی حاجت پوری کرے، اللہ اس کی حاجت کو پوری فرما دے گا. اور جب حضور نے فرما دیا تو یقیناً یہ حق ہے، یہ صحیح ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر فرمان پر یقین رکھنا یہ ایک مومن کی ذمہ داری بھی ہے اور مومن کا شیوا بھی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ دونوں حدیث جو میں نے بیان کی یہ طبرانی نے اسے روایت کیا ہے. مزید آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ میں کچھ لوگ نکلیں گے. ایک دوزخی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا اے فلاں کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ جنتی پوچھے گا تو کون ہے؟ میں تو نہیں پہچانتا. وہ کہے گا میں وہ شخص ہوں جس سے تو نے دنیا میں وضو کے لیے پانی مانگا تھا تو میں نے تجھے پیش کیا تھا. تو یہ اس دوزخی کی سفارش کرے گا جو قبول ہوگی اور اللہ رب العزت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت کی اس بندے کی مغفرت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس امت کی مغفرت فرما دے گا. اور ایک اور دوزخی شخص جنتی جو ہوگا اس کے قریب سے گزرے گا اور کہے گا اے فلاں کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ یہ کہے گا میں وہ ہوں کہ تو نے اپنی فلاں حاجت میں میرے پاس کسی کو بھیجا تھا تو میں نے وہ تیری حاجت پوری کر دی تھی. اس پر جنتی اس کی سفارش کرے گا جو قبول فرمائی جائے گی. ابن ماجہ اور اصبہانی نے اسے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ بھی اصبہانی کے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کبھی کبھی انسان دنیا کے اندر بہت معمولی پریشانی کسی کی دور کرتا ہے اور اسے اس معمولی پریشانی کے دور کرنے کے اجر کے بارے میں علم نہیں ہوتا. یہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کے لیے پانی اس کے اجر کے حوالے سے فرماتے ہیں، یعنی جس بندے نے کسی کو وضو کے لیے پانی دیا تھا وہ وضو کے لیے پانی دینے والا بندہ اس دنیا سے جب کچھ کرتا ہے تو گناہوں کے سبب سے اس کی زندگی میں جو اور گناہ اس نے کیے تھے اس کے عوض میں اسے جہنم میں ڈالا جاتا ہے. اور جب اسے جہنم سے نکالا جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں وہ جہنم سے نکلنے والا بندہ جنتیوں کی قطار دیکھتا ہے اور اسے فکر ہوتی ہے کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. تو قطار کے اندر اس بندے کو بھی دیکھ لیتا ہے جسے دنیا میں اس نے وضو کے لیے پانی عطا کیا ہوگا. اب وہ جہنمی اس جنتی سے کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں نہیں پہچانتا. وہ یاد دلائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی دیا تھا. اب وہ بندہ جو جنتی ہوگا وہ رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا مولا اس بندے نے دنیا میں مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اسے بھی جنت عطا فرما دے. مولا اس کی سفارش قبول فرما کر اسے جنت عطا فرما دے گا. جب وضو کے لیے پانی دینے پر
قیامت میں اللہ رب العزت بخشش کا سامان پیدا کر دے گا، تو آپ اندازہ لگائیں باقی نیکیوں کے حوالے سے اور باقی اعمال کے حوالے سے، باقی مدد کے حوالے سے اور باقی تعاون کے حوالے سے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور مزید آگے آپ سنیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوزخی شخص ایک جنتی آدمی کے قریب سے گزرے گا اور کہے گا اے فلاں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ یہ کہے گا میں وہ ہوں کہ تو نے اپنی فلاں حاجت میں میرے پاس کسی کو بھیجا تھا تو میں نے وہ تیری حاجت پوری کر دی تھی۔ یعنی کسی بندے کو کسی شخص کے پاس بھیجا کہ تو جا اور اس سے کہہ کہ میری یہ حاجت ہے، اور وہ بندہ اس بندے کے ذریعے اس کی حاجت کو پوری کر دیا، تو حاجت پوری کرنے کے عوض میں اللہ رب العزت اس جنتی کی سفارش قبول فرما کر اسے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مختصر میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑو مت، اور جہاں سجدہ نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، وہیں پر کسی کی مدد کرنا، کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا، یہ بھی کوئی کم نیکی نہیں، یہ بھی کل بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جنت کا مستحق بنانے کے مترادف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ارشادات سماعت فرمائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ رب قدیر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی حاجت براری کے لیے، چلنے والے کے لیے کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ چلے تو اللہ تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 70 نیکیاں لکھے گا اور 70 گناہ معاف کر دے گا، یہاں تک کہ یہ اس کے الگ ہونے کے مقام تک پہنچ جائے، یعنی اس جگہ تک پہنچنے میں جتنے قدم اٹھیں گے ہر قدم پر یہ ثواب اسے حاصل ہوگا۔ پھر اگر اس کے ہاتھ پر حاجت مند کی حاجت پوری ہو گئی تو یہ گناہوں سے یوں نکل جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن تھا، اور اگر اس حاجت برآری کے دوران وہ فوت ہو گیا تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں کسی مومن کی حاجت براری کا ثواب اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا فرمایا ہے۔ مزید سماعت فرمائیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا نیک کام کروانے یا کوئی مشکل حل کروانے میں حکام کی بارگاہ میں وسیلہ بنے، بروز قیامت پل صراط پر سے گزرنے میں اللہ اس کی مدد فرمائے گا جبکہ قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ اسے طبرانی نے صغیر اور اوسط میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کبھی ایسے مسائل ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آج کسی بچے کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے اور نہیں ہوتا تو علاقے کے کارپوریٹر کے پاس، ایم ایل اے کے پاس انسان دوڑتا ہے، یا پھر وہ اس کی سفارش لے کر کے پہنچتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی رسائی علاقے کے حکام کے پاس یا کارپوریٹر یا پھر جو ہے وہ ایم ایل اے کے ساتھ پاس نہیں ہوتی۔ تو اب جو بندے کی رسائی ہوتی ہے وہ بندہ اگر اس بندے کی پریشانی کے لیے اس کے ساتھ چلا اور چل کر کے اس کی پریشانی کے ازالے کا ذریعہ بنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بروز قیامت اس مومن کی پل صراط پر سے گزرنے میں مدد فرمائے گا جبکہ قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ آپ مجھے بتاؤ کتنا عظیم ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عطا فرمایا، اور کتنی بڑی مصیبت کے ازالے کا ذریعہ اسے بتایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کا کوئی اچھا کام کروانے یا اس کا دل خوش کرنے کے لیے کسی حکمراں تک ذریعہ بنا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بلندیوں میں اٹھائے گا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ بات تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ میں عرض کر دوں، رشوت لے کر کے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس بندے کی اس نے مدد کی اور حکام کے پاس پہنچا اور اس کی پریشانی کے ازالے کا ذریعہ بنا، خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بلندیوں میں اٹھائے گا۔ صرف جنت ہی کی بات نہیں کہی گئی، جنت کی بلندیوں میں اٹھانے کی بات کہی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اکبر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غلام کی مدد کرنا یہ کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنا بڑا اجر ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے اپنی پسندیدہ چیز اسے دے کر ملاقات کرے تاکہ وہ اس سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کرے گا۔ اسے طبرانی نے صغیر میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے طبرانی نے صغیر میں حسن اسناد کے ساتھ اور ابو الشیخ نے کتاب الثواب میں روایت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی پسندیدہ چیز ملاقات کے وقت دینے کے حوالے سے کہ اس لیے دے تاکہ وہ خوش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کرے گا۔ اور قیامت کے دن جب مولا خوش کر دے، ظاہر سی بات ہے کہ اس خوشی کا کیا کہنا اور اس خوشی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا کسی مسلم بھائی کو خوش کر دینا اسباب مغفرت میں سے ہے۔ کسی مسلمان کو خوش کر دینا یہ اسباب مغفرت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں مغفرت فرما دے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ مومن کو خوش کرنا افضل اعمال میں سے ہے کہ اس کے ننگے بدن کو لباس پہنا دے یا اس کی بھوک مٹا دے یا اس کی حاجت پوری کرے۔ اسی طریقے سے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ، یا رسول اللہ کون لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں کے درمیان اللہ کو زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے، اس طرح کہ تم اس کی کوئی مشکل حل کر دو، یا اس کا قرض ادا کر دو، یا اس کی بھوک دور کر دو، اور کسی بھائی کے ساتھ اس کی حاجت کی خاطر چلنا اللہ کے ہاں اسے مسجد یعنی مسجد مدینہ میں 1 ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور جس نے اپنا غصہ پی لیا، اگر انتقام لینا چاہتا تو لے سکتا تھا، مگر نہ لیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے دل کو اپنی خوشنودی سے معمور فرما دے گا۔ اور جو بندہ اپنے بھائی کے ساتھ اس کی حاجت برآری میں چلا حتیٰ کہ اس کی حاجت پوری کر دی، اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم متزلزل ہو رہے ہوں گے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس عمل کو آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے واضح فرمایا کہ اس عمل کا مرتکب اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اور جو خدا کے نزدیک محبوب ہو یقیناً اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا میں بھی خوش رکھے گا اور آخرت میں بھی خوش رکھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حوالے سے اب آخری حدیث آپ سماعت فرمائیں۔
حضرت جعفر ابن محمد اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے راوی ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی مومن کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ کی عبادت اور اس کی توحید بیان کرتا رہتا ہے۔ جب وہ آدمی بعد وفات اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ خوشی بصورت فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ آدمی کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں بندے کو دی تھی، آج اس وحشت میں تیری غمگسار اور منیس ہوں گی، میں تجھے تیری حجت یعنی نکیرین کا جواب سکھاؤں گی، تجھے قول ثابت یعنی توحید و رسالت پر ایمان پر ثابت قدم رکھوں گی، قیامت کے دن تجھے تیرے مقام کا مشاہدہ کراؤں گی، تیرے رب کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گی اور جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان احادیث سے اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرمان سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کسی کی پریشانی دور کرنا، کسی مومن کی تکلیف کو دور کرنا اور اس کی حاجت براری کے لیے چلنا، یہ اللہ عز و جل کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ اب یہاں سے دوسرے اینگل سے آپ سمجھیں کہ جہاں کسی مومن کی مدد کرنا یہ ثواب ہے، اسی طریقے سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو تکلیف میں گرفتار کرنے پر اللہ رب العزت دونوں جہاں کے اندر عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ کے کسی بندے کو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شیدائی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ بس اس کے حوالے سے ایک ہی آیت عرض کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ عز و جل نے کس طریقے سے مومنین کو اذیت یا مومنات کو اذیت پہنچانے کا گناہ بیان فرمایا ہے۔ رب قدیر جل جلالہ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو حالانکہ انہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا، تو یقیناً انہوں نے اپنے سروں پر بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے چاہیے کہ کسی مومن یا مومنات کو اذیت نہ پہنچائیں، بلکہ کوشش کرو کہ ہماری ذات سے ان کو راحت پہنچے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ رب العزت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقہ و طفیل ہم سب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ موضوع بڑا طویل ہے، انشاءاللہ زندگی پھر کبھی رہی تو آپ کے سامنے مسلمان کی پردہ دری اور اس کی خفیہ باتوں کی ٹو میں لگا رہنا، اس کا کیا عذاب ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔